بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حافظ حمداللہ کے حوالے سے، جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما ہیں، اور اپنی بدزبانی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فے اور نون لیگ میں بڑا سراہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اداروں کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ بڑے الفاظ کہتے ہیں یا بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے خلاف ایک معاملہ آیا تھا اور تحقیقات سے یہ پتہ چلا تھا کہ حافظ حمداللہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، یہ افغان شہری ہیں، اور انہوں نے جعل سازی کرتے ہوئے پاکستان کی شہریت حاصل کی، اور انہوں نے اپنا شناختی کارڈ جو بایو میٹرک ہے وہ جعلی طور پر بنوایا۔ پھر ان کے جو ہے انہوں نے یہ سینیٹر بھی بنے، آپ جانتے ہیں، اور پھر ان کی فیملی میں جو ہے وہ لوگ مختلف عہدوں پر بھی رہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ان کو جو نادرہ نے نہ صرف ان کی شہریت ختم کر دی، بلکہ ان کا جو شناختی کارڈ تھا اس کو بھی جو ہے وہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر 26 اکتوبر کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے پیمرا، اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نادرہ نے جمعیت علماء اسلام کے فے کے جو مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر ہیں حافظ حمداللہ، ان کو غیر ملکی شہری قرار دیتے ہوئے پاکستانی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد پیمرا نے انہیں پاکستانی ٹی وی چینلز پر مہمان کے طور پر بلانے سے منع کر دیا تھا، اور ان کو یہ کہا تھا کہ وہ کسی بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بات نہ کریں، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے تھے تو وہ ایسی بات کرتے تھے جو بات کرنے والی نہیں ہوتی تھی۔ پیمرا کی جانب سے اپنے اس اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ نادرہ نے اپنے حکم نامے میں شناختی کارڈ منسوخ کرتے ہوئے حافظ حمداللہ صبور کو جاری کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ڈیجیٹل طور پر جو تھا وہ ضبط کر لیا تھا۔ پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ حافظ حمداللہ غیر ملکی ہیں اور پاکستانی شہری نہیں ہیں، لہٰذا تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ حافظ حمداللہ کو ٹی وی پر بلانے اور ان کی تشہیر سے گریز کریں۔ پیمرا نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ اعلیٰ حکام کی اجازت کے بعد کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ جب ان کے خلاف یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس اطہر مناللہ صاحب کے پاس ان کی درخواست لگ جاتی ہے۔ 8 مئی 2020 کو، آج ہم بات کر رہے ہیں 19 مئی ہے 2021، 8 مئی 2020 کو یہ فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے، اور 1 سال اور 12 دن یہ فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اس ریٹ جورسڈکشن میں اتنا عرصہ فیصلہ محفوظ رکھنا یہ بھی ایک ریکارڈ، عالمی ریکارڈ بن گیا، ہماری جیسے لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے ریکارڈ بنتے ہیں۔ تو یہ 8 مئی 2020 کو جو ہے وہ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اب کیا کہا گیا ہے؟ عدالت کا کہنا ہے کہ نادرہ کا یہ حکم اختیارات سے تجاوز تھا۔ ساتھ ہی حافظ حمداللہ کو ٹی وی پر دکھانے کی پابندی بھی ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حافظ حمداللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نہیں دیکھیں گے تو قوم کی نسلیں کیسے جو ہے وہ پروان چڑھیں گی، ان کی تربیت کیسے ہوگی، یا وہ کیسے جو ہے وہ اچھے سیاستدان بن سکیں گے، کیونکہ اتنے بڑے جید قسم کے سیاستدانوں کو جب تک ٹی وی پہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر معاملہ تو نہیں چل سکے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مناللہ صاحب نے کہا اپنے اس فیصلے میں کہ شہریت سب سے بڑا بنیادی حق ہے جو سٹیزن شپ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ نادرہ کے پاس کسی شہری کی شہریت کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نادرہ کو کئی مرتبہ سمجھایا گیا کہ ایسا نہ کریں، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین قسم ہے، آپ یہ کام نہ کریں، لیکن نادرہ باز نہیں آتا، کبھی وہ کسی کی شہریت ختم کر دیتا ہے، کبھی وہ کسی کی شہریت ختم کر دیتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب نادرہ حکام سے استفسار کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کسی رپورٹ کو نادرہ براہ راست کیسے دیکھ سکتا ہے، تو اس پر آپ بتائیں اس کے علاوہ کتنے کیسز ہیں جس میں آپ نے اس طرح کی رپورٹ پر فیصلے کیے ہیں، تو عدالت کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ جب یہ پوچھا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز تو کسی وزارت یا ڈویژن کے ماتحت ہیں، ان کی رپورٹ تو اس طرف سے ہی آ سکتی ہے، آپ ایک شخص کی شہریت ہی ختم کر دیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹ آتی ہے تو کوئی پراپر فورم استعمال کیا جاتا، پراپر طریقہ استعمال کیا جاتا، اور اس طریقے سے پھر یہ سارا معاملہ ہوتا۔ عدالت نے کہا کہ اس ملک میں ایک آئین اور قانون ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن کے لیے بھی شناختی کارڈ بلاک کریں تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور یہ کسی کا سب سے بڑا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ اسے جب چھینتے ہیں تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔
بعد ازاں جو ہے وہ یہ فیصلہ جب محفوظ کیا گیا تو عدالت نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو کارروائی ہے شہریت والی بھی، اور ان کا جو شناختی کارڈ بلاک کیا گیا، اور ساتھ ان کو جو پیمرا نے پابندی لگائی، وہ سارے کے سارے جو فیصلے نوٹیفیکیشنز ان کو کالعدم قرار دے دیا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ چیف جسٹس اطہر مناللہ صاحب کا یہ فیصلہ ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو یہ معاملات ہیں، ایسے معاملات میں جو جب تک آپ کو پراپر انکوائری نہیں کرتے، آپ کسی کو سنتے نہیں ہیں، آپ بغیر سنے جب فیصلہ دیں گے، بغیر کسی کو موقع دیے فیصلہ دیں گے، اس سے مسائل بڑھیں گے، اس سے جو چیزیں ہیں وہ خراب ہوں گی، ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو نادرا، کیونکہ اصل میں یہ کویسچن آف لا تھا کہ کیا نادرا کے پاس اختیار ہے یہ ڈکلیئر کرنا کہ کوئی پاکستانی شہری ہے یا نہیں ہے۔ ڈکلیریشن کا جو حق ہے یا ڈکلیریشن کا جو اختیار ہے وہ صرف ہمارے سول عدالتوں کے پاس ہے، اور وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت جب ڈکلیئر کرتی ہیں کہ کیا کوئی پاکستانی شہری ہے یا نہیں ہے، تو ان کا کام تھا کہ یہ عدالت سے ڈگری لیتے، اور عدالت سے ڈگری لینے کے بعد اس پر عمل درآمد کرتے۔ از خود نادرا کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اور نادرا جن رپورٹس کی بات کر رہا ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا اور ان کی بنیاد پر پھر آگے کارروائی ہوتی۔ اب حافظ حمداللہ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء اسلام فقہ کا مرکزی رہنما ہے، اور وہ ایک رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان ہے، جیسے مفتی کفایت اللہ ہے اور حافظ حمداللہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو جمعیت علماء اسلام فقہ کے اندر ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور جو بڑے جو جیسے مولانا شیرانی جیسے لوگ ہیں، جیسے دوسرے جو بڑے رہنما تھے جمعیت علماء اسلام فقہ میں، جو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جمعیت کو چھوڑ گئے ہیں، وہ پہلے دن سے ہی ان حافظ حمداللہ اور جو مفتی کفایت اللہ ہے ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ منہ پھٹ تھے، یہ نہ صرف ریاست اور اداروں کے حوالے سے ان کا جو منہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، بلکہ یہ جمعیت کے اندر جو مختلف جو لیڈرز تھے یا اسکالرز تھے یا جو مذہبی رہنما تھے، ان کے حوالے سے بھی الزامات لگاتے رہتے تھے، اور ان کے حوالے سے بھی ان کا جو وتیرہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر یہ بھی بات کلیئر ہے کہ جمعیت علماء اسلام فقہ کے جو ہیڈ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ جو طالبان کے ساتھ اپنے معاملات تھے، اور کیونکہ ایک وقت تھا کہ یہ ان کو پاکٹ میں رکھتے تھے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے، ریاست کو بلیک میل کرتے تھے، بلیک میل کر کے یہ عہدے لیتے تھے، یہ ساری چیزیں تو پوری قوم جانتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب دہشت گردی ختم ہوئی اور طالبان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اس کے بعد پھر ان کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بلیک میلنگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کہ ان کے پلے تو کچھ رہا نہیں، ان کی تو اوقات ہی ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، اور یہ بدگمانی اور بد زبانی پر اتر آئے، اور یہ دو لوگ انہوں نے اس کام کے لیے مختص کیے تھے۔ پھر جب معاملہ سامنے آیا تو پتہ چلا، جب ایجنسیز نے رپورٹ دی کہ یہ تو ہے ہی جو غیر ملکی، یہ افغان شہری ہے، تو یہ کیسے ان سارے کے سارے معاملات میں دیکھ سکتا ہے۔ اب اس پر بھی ایجنسیوں پر بھی سوالات اٹھے تھے کہ اگر وہ خود غیر ملکی تھا تو اس کا بیٹا جو عہدوں پر رہا ہے یا بڑے چیزوں پہ رہا ہے، اس کو کیوں رکھا گیا؟ کیا اس وقت پھر ہمارے اداروں نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا پھر ان کا اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ تو یہ سوالات اٹھے تھے۔ تو جب غلطیاں کریں گے سوالات تو اٹھیں گے۔ اب یہ معاملہ وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو حکام ہیں کیا وہ اس معاملے کو چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا وہ اس معاملے میں اپیل کرتے ہیں، نہیں کرتے، یا شہریت بحال کرتے ہیں، شناختی کارڈ ان کا جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے اور وہ میڈیا پر آ کر حامد میر کے ساتھ بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔